اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وجل فرج مجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنكر واسير بسيرة علي بن ابي طالب وجل فرج مجمعین. عزیزان گرامی وعزاداران امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ جسے میں کئی سال سے اور شاید جب تک زندہ ہوں شاید یہی پڑھتا رہوں گا، اسی کو ہی موضوع بناتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. کوشش میری یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ تمام چیزوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. مقصد شہادت سے لے کر مصائب تک کے معاملات کو، یعنی پورا اصول زندگی اس کے اندر شامل ہے، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ وصیت نامہ انسان اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے وصیت میں لکھتا ہے. وصیت نامے میں انسان انہی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے. وہ بھی چیز ہے کہ ایک عام انسان کا وصیت نامہ نہیں ہے، فرزند رسول اللہ کا وصیت نامہ ہے. وصیت نامہ بھی حسین ابن علی کا وصیت نامہ ہے، جو میں پہلے بھی اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جس وقت بھی فرش عزا پر آئیں، جس وقت بھی آپ فرش عزا بچھائیں، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بچھانے والے ہیں، ایک آنے والے ہیں، اور ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں میں شامل ہیں. ہم بچھانے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ہم آنے والوں میں، شرکت کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم وصیت نامے ہی کو بالکل نظر انداز کر دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ امام حسین کا کیا وصیت نامہ ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز کو بیان کر چکا اور کرتا رہوں گا کہ کوئی ہم سے پلٹ کر پوچھ لے کہ بتاؤ تمہارے مولا کا کیا وصیت نامہ ہے، کیا انہوں نے وصیت کی. کچھ تو کہہ کر گئے ہوں گے اپنے شیعوں سے، تم کہہ رہے ہو نا کہ تم شیعہ ہو، اب وہ تمہارے امام ہیں، تو بتاؤ تمہارے امام نے تم سے کیا وصیت کر کے گئے ہیں، کوئی آخری جملہ، کوئی بات. تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو آپ نے یہ مدینہ سے چلتے وقت وصیت نامہ آپ نے تحریر کیا. یہ وہی والی بات آپ لوگوں کے جو ذہن میں بار بار آتی ہے، میں کئی دفعہ اس کا جواب بھی آپ کو دے چکا کہ بھئی وصیت نامہ محمد حنفیہ کو کیوں دے دیا، وہ کیوں نہیں آئے ساتھ. یہ اسی لیے ساتھ، جیسے جناب عبداللہ ساتھ نہیں آئے. جناب عبداللہ کو مدینے کی بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں
اور انہی ذمہ داریوں میں سے جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کوئی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے اس کو روک لیا جاتا ہے اس مقام پر. وَإِلَّا زمانے کے امام کو کوئی تنہا کوئی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا زمانے کے امام کو، کہ زمانے کا امام کہہ کہ چلو. اور یہ ایسے کردار ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جن کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ بتائیں جناب عبداللہ کے پاس کوئی انکار کا راستہ تھا کہ اے حسین آپ اپنی بہن کو لے جائیں، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں جا سکتا؟ ایسا کوئی تھا؟ نہیں. ایسے ہی جناب محمد حنفیہ کے لیے بھی ہے. یہ جناب محمد حنفیہ زخمی تھے، پہلے سے زخمی تھے، جو میں پہلے آپ کو ایک دفعہ پہلے بیان کر چکا کہ زرہ جو پہننے کا جو لباس ہے اس کے بنانے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور زرہ کو چیر پھاڑ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، کیونکہ علی کا جو بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے نا، تو علی جیسی کوئی تو اس کے اندر طاقت ہوگی. لوہے کی زرہ ہے، لوہے کی زرہ کو ایسے کر کے پھاڑ دیتے جیسے مثل کاغذ. تو کہتے ہیں مثل کاغذ ہی کی طرح سے پھاڑتے. کہتے ہیں وہ اچٹتا ہوا ایک لوہے کا ٹکڑا ان کے جسم مبارک پہ لگا، اور یہ اتنے زیادہ شدید زخمی ہوئے کہ اب یہ سفر کے قابل نہیں تھے. اس وجہ سے محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت نامہ ان کو تحریر کر کے دینا پڑا. اس وصیت نامے میں کہتے ہیں انی لم اخرج شرن، میں حسین ابن علی کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا، بس لہذا اے میری بیٹی، اے میری ماں، میں آپ سے مخاطب ہوں. بعض اوقات میری بچیوں، آپ نے عزاداری کا سارا سسٹم عزاداری کا آپ لے کے چل رہی ہو گھر کے اندر. مردانی مجالس بہت کم ہے، زنانی مجلس ہر گھر میں موجود ہے. بس جب بھی فرش عزا بچھانے لگو تو یہ جملہ تمہارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے، انی لم اخرج شرن، میں حسین ابن علی کسی شر کے لیے نہیں نکلا. اب دیکھو تمہارا یہ فرش عزا بچھانے کے درمیان کسی قسم کا شر دماغ میں کوئی شر نہیں آنا چاہیے. شر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر کیسے کیسے رشتے موجود ہیں، جتنے رشتے موجود ہیں یہ سارے نازک ترین رشتے موجود ہیں. اچھا خود کربلا میں کون سے رشتے موجود ہیں؟ کربلا میں بھی سارے یہی نازک ترین رشتے موجود ہیں. بھاوج کا رشتہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب، گردن وردن ہلائیں گے یا نہیں ہلائیں گے؟ بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھابیاں یہاں پر موجود ہیں، بہن موجود ہے، کنیز کا رشتہ موجود ہے، بیوی کا زوجہ کا رشتہ موجود ہے، یہاں پر ماں کا رشتہ یہاں پر موجود ہے. یہ کون سی ایسی رشتہ داری تھی جو زمین کربلا پہ رشتہ کوئی موجود نہ ہو؟ یہ سارے رشتے موجود ہیں وہاں پر. اچھا جس وقت میں اور آپ گھر کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گھر کی عزاداری کے دوران خاندان کے تمام رشتے موجود ہوتے ہیں، محلے کے تمام رشتے، خود محلے کے تمام رشتے موجود ہوتے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہاں پر کہ جناب علی کس طریقے سے مجلس کا انتظام ہوتا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ راستہ کھلا رکھا. محلے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اطمینان سے گزر جاتی، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک طرف سے آتی ہیں قناعت سے، دوسری طرف سے بڑے اطمینان سے آنا جانا کرتے رہتے ہیں. رہنا چاہیے، جب تک ان کو راستہ دے سکتے ہیں بالکل دینا چاہیے. انی لم اخرج شرن ولا بطرن، بطر کہتے ہیں قبضے کو. کوئی کسی کے حق پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتا. حد تو یہ آپ عزاداری کے نام پر بھی قبضہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ عزاداری کے نام پر بھی قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی قبضہ نہیں کیا ہے، زمین کو خریدا ہے. خریدا یا مفتے کی دی؟ خریدا. امام خرید کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم زبردستی کے قبضے کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. کتنا بڑا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم قبضے والی جگہ پر خیمہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. ہم قبضے والی جگہ پر نمازیں پڑھنا بھی باطل ہے نا. نماز
قبضے والے گھر میں نماز باطل ہے، قبضے کے فلیٹ میں نماز باطل ہے، قبضے کا پلاٹ ہو اس پہ نماز باطل ہے، قبضے کا جو چیز بھی قبضہ ہو، پورا گھر آپ کے والدین کا ہے جناب علی، لیکن بھائی نے بھائی کا وراثت نہیں دی، قبضہ ہی کیا ہوا ہے نا، نماز باطل ہے جناب۔ اگر گھر کی وراثت نہیں دی اور ایک بھائی بھی راضی نہیں ہے، اوپر کا پورشن ہے اور ایک کے پاس نیچے کا پورشن ہے، اور کسی کو صرف ایک ہی کمرہ ملا ہے، معاف کیجیے گا، ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کیا درس حاصل کیا ہے؟ ہم نے عزاداری سید الشہداء سے کون سا نتیجہ نکالا ہے؟ اگر عزاداری سید الشہداء یعنی ایک فرش عزا اگر وراثت تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جائے، ایک فرش عزا سننے کے بعد، ایک مجلس سننے کے بعد یہاں سے ایک شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد خاموشی سے جا کر کہے کہ بھائی یہ تمہارا حصہ، یہ لو، نام حسین تمہیں تمہارا حصہ دے رہا ہوں۔ اگر ایک بھائی نے یہاں پہ جناب علی مجلس عزا سننے کے بعد اس نے اپنی بہن کو وراثت میں سے حصہ دے دیا، سمجھ لیں مجلس قبول ہو گئی۔ یہ نتیجہ ہے فرش عزا کا، یہ تھوڑی کہ فرش عزا آپ نے بچھایا اور آپ کی ساری توجہ اس چیز پر ہے کہ تبرک کیا تقسیم کیا جائے، آپ کی ساری ٹینشن اس بات پہ لگی ہوئی کہ آج پکایا کیا جائے، کیا تبرک میں ایسی کیا نیاز ہو جو ہمارے بجٹ میں آ جائے، ساری توجہ بجٹ پر لگی ہوئی ہے۔ ہم مجلس عزا سے درس نہیں لے پا رہے ہیں، ہم کو ایک روحانیت چاہیے نا۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی ابھی پھر دوبارہ سے ذہن سے وہ ساری بات نکل جاتی ہے بعض اوقات، کہ ایک عالم فرما رہے تھے اس بارے میں، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کسی مقام پر، بلکہ آپ کے یہاں بھی پرانی مثالوں میں سے ایک مثال تھی کہ پرانے دور کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر بیٹھنا ہی ہے، تمہیں بہت زیادہ شوق ہے باہر جا کے ہوٹل پر بیٹھنے کا اور بیٹھک لگانے کا، فٹ پاتھ پر جانے کا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، بیٹا بیٹھنا ہی ہے تو عطر فروش کے ساتھ بیٹھنا، پرانے دور کی بات ہوتی تھی، وہ کہ عطر والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہتے ابا کیوں عطر ہی والے کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ بیٹا جاؤ گے عطر بیچو گے نہیں، لیکن جب واپس آؤ گے تمہارے پاس سے خوشبو اللہ صلی علیہ محمد، تم ایک عطر کی خوشبو لے کر آ گئے ہو۔ میرے بچے اگر تمہیں باہر جانا ہی ہے، کبھی میرے بچے گندک فروش کے پاس نہ بیٹھنا، یہ گندک بیچنے والا جو ہوتا ہے، کہتے ہیں گندک کی بڑی بو ہوتی ہے، کہا گو کہ تم نے گندک بیچی نہیں ہے۔ عالم اس گندک کی جگہ پہ لفظ استعمال کر رہے تھے قصاب، قصائی، کہ تم قصائی کے پاس کبھی جا کر نہ بیٹھنا، قصائی سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ گو کہ تم نے قصائی کے پاس بیٹھ کر گوشت بیچا نہیں ہے، نہ تم نے گوشت خریدا، لیکن جب تم آؤ گے تمہارے پاس سے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ کہتے تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بڑی اچھی بات اس عالم دین نے آگے چل کر بیان فرمائی کہ کتنا زمانہ ہو گیا ہے تم کو، کہتے جتنے لوگ تمہارے دوست ہوتے ہیں، تم عطر فروش کے پاس جاتے ہو، وہاں سے عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے، خراب انسان کے پاس جاتے ہو برائی کی بدبو آنے لگتی ہے، تمہاری زندگی گزر گئی ہے فرش عزا پر، تمہارے پاس سے حسین کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ حسین کی خوشبو تمہارے پاس سے آنی چاہیے، تمہارے کردار میں حسین ابن علی بس جانا چاہیے، حسین ابن علی کا کردار، جناب زینب کا کردار تمہارے پاس ہونا چاہیے، اے میری بیٹی، اے میری ماں، آپ کے پاس جناب ام کلثوم کا کردار ہونا چاہیے، جناب زینب کا کردار آپ کے پاس ہونا چاہیے، جوانوں آپ کے پاس جناب علی اکبر کا کردار ہونا چاہیے، آپ بزرگ ہیں حبیب ابن مظاہر بن جائیے۔ کوشش کرنے میں کیا ہے؟ گناہ ہے؟ آپ بتائیں، آیا ان جیسا بننے کی کوشش کرنا گناہ ہے؟ شبیہ بنانا جائز ہے؟ بھائی آپ دیکھیے نا، آپ مولا کے غلام بنتے ہیں، آپ نے جناب علی مولا کی طرح سے آپ قیدی بنتے ہیں، پیر میں بیڑی ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ شبیہ ہے کہ نہیں؟ بیڑی ڈالنے کو تو تیار ہو، ہتھ کڑی ڈالنے کو بھی تیار ہو،
صحیح ہے. ہم کو ہماری ماں جناب علی خدا ان کی مغفرت فرمائے 8 محرم کو سقا بناتی تھی پانی والا. وہ کہتے تم پانی پلاؤ، تمہاری سقائی ہے، تم مشق سکینہ والے ہو، تم لوگ مشق عباس والے ہو تم لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ کردار ہے نا، یہ کربلا کے کردار ہیں. یہ سارے کردار ہم کو ہمارے والدین دے رہے ہیں نا. کسی نے قیدی کا کردار پسند کیا، کسی نے پانی پلانے کا کردار پسند کیا، اور کسی نے جناب علی اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا کس نے چادر کا کردار پسند کیا. چادر بھی تو کردار ہے یا نہیں ہے؟ چادر بھی ایک کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے چادر. آیا کون بھائی اپنی بہن کے لیے چادر کا انتخاب کرتا ہے؟ آیا کون شوہر اپنی زوجہ کے لیے چادر کا انتخاب کرتا ہے؟ آیا کون باپ اپنی بیٹی کے لیے چادر کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ سارے انتخاب ہیں. آپ نے انتخاب کیا جناب علی. کربلا سے آپ نے ایک جناب علی ایک کردار کو لیا اور اس کو آپ نے اپنا لیا ہے. اب کربلا میں یہ تو کردار چلیں، یہ آسان والے کردار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. یہ والا کردار کون لے گا؟ یہ بھی تو کردار ہے یا نہیں ہے؟ چراغ کو گل کیا، چراغ کو دوبارہ سے روشن کیا، دیکھا 72 ہیں. یہ 72 جو 72 موجود ہیں، آیا یہ کردار بھی تو کوئی لے گا یا نہیں لے گا؟ کسی کے حصے میں تو جرت ہے نا یہ کہ تم کو زمانے کے حسین کا ساتھ دینا ہے. آیا تمہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا تم اتنے عرصے سے، اتنے زمانے سے تم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہو. آیا فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد تمہارے لباس سے، تمہارے کردار سے، تمہاری رفتار سے، تمہاری گفتار سے کہیں سے تو حسین ابن علی تمہارے کردار میں رج بس جانا چاہیے. حسین ابن علی، حسین ابن علی نے اس طرح سے کہیں پر بھی، جس طریقے سے میں نے اور آپ نے، ہم نے کربلا سے جتنے بھی سارے نظام کو لیا ہے، اس نظام میں ہمیں ایک ایک چیز کو لینا ہے. لیکن اس نظام کو کون لے گا جو حق اور باطل کا نظام ہے؟ حق بھی تو لینا ہے اپنا. آپ حق نہیں لے سکتے لیکن کم از کم باطل کی شناخت تو کروا سکتے ہوئے ہیں. آیا باطل کی شناخت کرانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ باطل کا جناب نعرہ لگایا جائے؟ کہا نہیں، باطل کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ. ایک شخص آیا مدینہ میں مولا کے پاس، واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے. مولا کے پاس آیا امام سجاد کے پاس، اور امام سجاد سے پوچھ رہا تھا کہ مولا میں کس طریقے سے آپ لوگوں کے نقش قدم پر چلوں. مولا نے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. کہا چپ رہ کر ہمارے نقش قدم پر چلو. ہاں مولا چپ رہ کر، خاموش رہ کر. کہا کہ ہاں خاموش رہ کر ہمارے تم نقش قدم پر چلو. اور حیران ہو کر مولا کو دیکھ رہا تھا، مولا خاموش رہ کر بھی کوئی نقش قدم پہ چل سکتا ہے؟ کہا کہ اگر تم وقت پر نماز پڑھ رہے ہو خاموشی سے، تم نے نماز کو اختیار کر لیا نا، بس خاموشی سے تم نے سچائی کو اپنا لیا ہے، تم نے دوسرے کے حق کو ادا کر دیا ہے، وقت کے اوپر اس کے حق کو ادا کر دیا ہے. گویا کہ تم نے امام سجاد کی، امام حسین علیہ السلام کی، امام حسن مجتبیٰ کی، مولا علی کے تم نقش قدم کو تم نے اپنا لیا ہے. گویا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ کہتے پھرو، ضروری نہیں ہوگا. یہاں پر یہاں تمہیں کردار، ان تمام چیزوں کو تمہیں اپنے اندر سمونا ہے. ان تمام کرداروں کو، انی لم اخرج شران، شر کے لیے نہیں نکلا، ولا بدرن، قبضے کے لیے نہیں نکلا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دوبارہ سے دعوت دیتا ہوں. یہ معاملہ ہم شیعوں میں، ہم سادات میں یا غیر سادات میں بہت زیادہ ہے. ہم وراثت کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں بالکل بھی. بھائی نے بھائی کی وراثت پہ قبضہ کیا ہے، نہیں دیا ہے. بھائی نے بہن کے حصے کو نہیں دیا ہے. ساری اولادوں نے مل کر ماں کا 8واں حصہ ہڑپ کر گئے. ماں کو دیا ہی نہیں ہے. بھلا ماں کو کیا دینا بھائی؟ ماں تو ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہے نا، ساتھ تو رہ رہی ہے ماں.
لیکن آیا اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بتایا ہے آپ نے کہ ماں یہ 8 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپیہ آپ مالک ہو اس کی؟ ہم نے نہیں دیا ہے اس کو، ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے۔ ہم سب کے سارے کے سارے 5 بھائی ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا، باپ نے ہی گھر بنایا تھا، وراثت اس کی ہے، یقین مانی آپ کو دینا پڑے گا حصہ۔ اگر کوئی مانگ رہا ہے آپ کو اس کو یار راضی کرنا پڑے گا۔ واللہ بترن میں کسی شے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، ہم اس سلسلے میں ہم دوسرے موضوع کی جانب جا ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں دوسرے مذاہب سے اپنے حقوق لینے کے نہیں لینے، ہم کسی دوسری قوم سے اپنے حق کی بات کریں۔ بابا پہلے آپس میں تو ایک دوسرے کے حق دے دو۔ اگر آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر لیا ہے، آپس کے نظام کو آپ نے صحیح کر لیا ہے، یقین مانے زمانے کا امام آپ سے راضی ہو جائے گا۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرجهم اجمعین۔ واللہ بترن میں اب قبضے کے لیے نہیں نکلا ہوں، مجھے آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، آیا میں اور آپ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے دیکھیے کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ میرے بچوں اگر تم نے اپنے باپ سے بلند آواز میں بات کری ہے ظلم ہے، اگر اپنے ماں سے بلند آواز میں بات کی ہے ظلم ہے، اگر آپ نے اپنے ورکر کے ساتھ بلند آواز سے بات، جو آپ کا نیچے کام کرنے والا ہے بلند آواز سے بات کر لی ظلم ہے۔ اپنے آفس میں رہتے ہوئے کام میں ڈنڈی ماری ہے، شیعہ ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے شیعہ ہیں لہذا جناب علی میں شیعہ ہوں، 5 بجے چھٹی ہوگی میں 4 بجے چلا جاؤں گا۔ تم کہاں کے شیعہ ہو؟ معاف کیجئے گا، اگر آپ اپنے پرائیویٹ آفس میں یا کسی بھی دفتر کے اندر ہیں جناب علی، آپ اپنے کام کو مکمل انجام نہیں دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو مکمل انجام نہیں دے رہے ہیں، آپ کو مکمل ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ حسین ابن علی نے کب کہا ہے کہ تم میرے نام پر کام چوری کرو، میرے نام پر تم کام چوری کرو؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا، مولا کائنات نے کبھی اس طرح کی کوئی آپ سے فرمائش نہیں کری کہ جب ہمارے ایام ہماری شہادت ہو، ہماری ولادت ہو، لہٰذا ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ دنیا میں جس کونے میں بھی ہوں وہ جناب علی چھٹی کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے چھٹی کریں۔ آپ بتائیں کیا عاشور والے دن جہاز چلتے ہیں یا نہیں، ہوائی جہاز، یا ساری دنیا کے ہوائی جہاز بند ہو جاتے ہیں؟ چلے ہم مملکت عراق کی بات کر لیتے ہیں، ہم مملکت ایران کی بات کر لیتے ہیں، عاشور والے دن وہ ڈیوٹی اپنی انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور پوری دنیا سے لوگوں کو، زائرین کو لانا لے جانا کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے وہ جناب علی غیر مسلموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں۔ نظام ہے، کائنات کا نظام کسی کو تو چلانا ہے۔ آیا دوران ڈیوٹی عزاداری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتی ہے، دل میں غم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں غم موجود ہے، آپ کا نظام قائم ہے، دوسری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، دوسری جگہ پر آپ ایک بہترین طریقے سمبل بن کر وہاں پہ جا سکتے ہیں، ایک نشانی بن کر وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوچھا خیر تو ہے، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کہاں تمہیں نہیں معلوم ہے میں دنیا کے ایک ایسے کونے میں ہوں کہ جہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، سب لوگ ہنس رہے ہیں، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، پورا آفس حشاش بشاش پھر رہا ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہہ رہے کل تک تم حشاش بشاش تھے، یہ چند دنوں سے تمہارا چہرہ کچھ غمگین سا نظر آ رہا ہے، تو اس کے پتہ چلے گا یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے۔ وہ پلٹ کر دوسری قوم پوچھے گی کون ہے، کس کا انتقال ہو گیا ہے، کیسی کون سی خبر ایسی تمہارے پاس آ گئی ہے؟ کہا 1400 سال پہلے آئی تھی، آج تم ایسے رو رہے ہو، اس طریقے سے تم آج یاد کرو جیسے ابھی تمہارے پاس یہ خبر آئی ہے۔ یہ حسین کا نام ایسا ہے۔ میں اور آپ اپنے والدین کو کتنی دیر یاد کرتے ہیں؟ 1 دن بلک کر روئیں گے، 2 دن بلک کر روئیں گے، 3 دن بلک کر روئیں گے، اس کے بعد پہلی برسی آئے گی، دوسری برسی آئے گی، تیسری اور چوتھی، اس کے بعد ہمارا بلکنا ختم ہو جائے گا، لیکن نام حسین ایسا نام ہے
یہ کربلا کے ایسے سارے نام ہیں، مقدس ترین نام ہے کہ یہ نام جس وقت بھی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ بلک بلک کر رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین کی شہادت جو ہے اور حسین کا جو نام ہے یہ مومنین کے دلوں کو جلا بخشنے والا نام ہے۔ نام حسین سے ان کے دلوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے خون میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حسین کا ذکر ہے، تذکرہ حسین ہے کہ جب گرمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خون تازہ بن جاتا ہے۔ جب تازہ خون بن جاتا ہے تو انسان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مومن کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرش ازل سے جانے کے بعد آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر وہ تبدیلی آپ کے اندر آ گئی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مجلس قبول ہو گئی ہے۔ جو سیدہ آپ سے چاہ رہی ہیں لینا، وہ سیدہ کیا چاہ رہی ہے؟ جناب سیدہ صرف یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا اب آخر کا ایک امام باقی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ یوسف زہرا۔ کس کو کہا یوسف زہرا؟ مولا امام زمان علیہ السلام۔ صلی اللہ وجل فرجائیں۔ یوسف زہرا کا ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ ایک کربلا ہے، دوبارہ شہادتیں چاہیے، دوبارہ قربانی چاہیے، دوبارہ سے افواج چاہیے، سپاہی چاہیے۔ اس وقت 72 کی ضرورت تھی، ابھی 313 یاد ہے یا نہیں ہے؟ 313 ابھی 313 کی ضرورت ہے۔ وہ 313 کون ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے ہو سکتا ہے یا کوئی نہیں ہو سکتا ہے 313۔ آپ کے بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ کوئی دیر لگے گی نہیں۔ حر کو دیر لگی تھی۔ جناب حر کا کیا کردار ہے؟ حر کون ہے؟ گھیر کے لانے والوں میں سے ہے۔ جناب حر نے ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کی ہے، کہا کہ نہیں آپ کو رک جانا ہے یہاں پر، اب آپ یہاں سے واپس بھی نہیں جا سکتے، آپ پلٹ بھی نہیں سکتے ہو۔ مدینہ میں واپس مدینہ چلا نہیں، آپ مدینہ نہیں جا سکتے ہو۔ کوفے کی جانب کہا کہ کوفے کی جانب ساری بندش ہے، میں لے جاؤں گا آپ کو، گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر ایسا کوئی راستہ اختیار کر لیجئے جو نہ کوفے کی جانب جائے نہ مدینے کی جانب جائے۔ یہ جناب علی آئے ایسے نظام میں، لیکن وہ آنے کے بعد جناب حر آنے کے بعد پوچھتے ہیں۔ دیکھو حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے پاس ظالم ترین انسان بھی آ جائے لمحوں میں مظلوم بن جاتا ہے، لمحوں میں مظلوم بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے 313 میں ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خالص ہونا ہے بس۔ اگر میں اور آپ خالص ہو جاتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس ہے جناب علی خلوص آ جاتا ہے، اور میں اور آپ ایک دکھاوے کی زندگی سے نکل آتے ہیں اور ایک حقیقی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ حقیقی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی کب مل سکتی ہے؟ جب میں اور آپ ان تمام مجالس کو غور سے سننے کے بعد ایک نتیجہ نکالیں، یہاں سے جانے کے بعد کہیں کہ نہیں آج میں نے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کسی ایک چیز پر مجھے عمل کرنا ہے۔ جیسے کل میں آپ کو بتا رہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اور کس طریقے سے آپ کا بچپنا گزرا ہے، کس طریقے سے آپ کی جوانی گزری ہے، کس طریقے سے آپ کی شادی کی شرائط تھیں، اور کس طریقے سے آپ کی سارا ایک نظام قائم ہو رہا تھا۔ تو آیا جناب زینب کو جو آپ نے کل سنا کہ جناب زینب کو سلام اللہ علیہ کو کوفہ بلا لیا گیا، آپ کوفہ آ گئے، کوفہ تشریف لے آئی ہیں۔ جب کوفہ تشریف لائی ہیں اہل کوفہ کو پتہ چل گیا، کوفہ کی عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ جناب علی ان کی بہن بھی تشریف لائی ہیں، علی کی بیٹی آئی ہے، کوفہ میں آئی ہے۔ عورتوں کو ملنے کا شوق ہو گیا، ان کا بھائی جاؤ جا کر ان سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے۔ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، بڑی تعداد میں خواتین، کہتے ہیں 4000 خواتین جناب زینب کے درس میں تشریف لایا کرتی ہیں۔ 4000 خواتین روزانہ، وہ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہوگا۔ 4000 کہنا آسان ہے،
یہ 4000 جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں، روزانہ دیکھتی ہیں کہ آپ ان کے درمیان بیٹھتی ہیں اور جناب علی ان سے سوال جواب ہوتا ہے، کوفے کی عورتیں آپ سے مختلف سوالات کرتی ہیں، جناب زینب ان کو بہترین طریقے سے جواب دیتی رہتی ہیں مسلسل، اور روزانہ کا یہ سارا سلسلہ تھا۔ کہتے ہیں ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے درس میں تشریف لائیں اور لانے کے بعد اچانک اپنی خاتون کو درمیان سے کہا اٹھ جاؤ اور چلی جاؤ، آئندہ یہاں نہ آنا۔ اللہ اکبر، اتنا جلال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اتنا سخت ترین رد عمل، یہ کیا ایسا واقعہ پیش آیا؟ خواتین ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، وہ خاتون جناب علی اپنی جگہ تھر تھر کانپ رہی تھی، معافی چاہتی تھی، لیکن جناب زینب نے اٹھا دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی ہے اپنے مقام سے، خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، خواتین نے پوچھا جناب زینب، دیکھیں مجھے آپ کو نتیجہ نکالنا ہے، یہ سارے واقعات سننے کے بعد مجھے یاد کرنا ہے، میری بیٹی غور سے سنو سارے معاملے کو، معاملہ کیا ہوا، جناب زینب کو جلال کیوں آ گیا؟ جب پوچھا گیا کہ زینب یہ کیا جلال ہوا اور یہ امیر المومنین تک یہ بات پہنچی ہے، پوچھ رہے ہوں گے نا اپنی بیٹی سے، اے بیٹی زینب معاملہ کیا تھا؟ بابا آپ کو معلوم ہے اس خاتون نے اپنے شوہر کو جا کر بتایا، شوہر اس کو پوچھ رہا تھا تم نے علی کی بیٹی کو دیکھا، کہاں دیکھا، اس کا قد کتنا تھا؟ یہ خد و خال زینب پوچھ رہا ہے، آیا ان کی رنگت کس نوعیت کی ہے؟ جناب زینب کو پسند نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی باہر جا، یہ پردہ ہے۔ اے میری بیٹی، آپ کو کسی کی بہن کے بارے میں جا کے باہر نہیں بتانا ہے کہ اس کی بیٹی اس نوعیت کی، آج میں ان کی بیگم سے مل کر آئی ہوں، ان کی بیگم کا خط و خال ایسے ہیں، حرام ہے بتانا کسی کو۔ چاہے جائے کہ میں اور آپ جناب علی جانے کے بعد میں اور آپ کسی اور کو پوچھنا چاہیں، ہاں بھائی تم فلانے کو مل کر آئی، ہاں آج مل کر آئی، بہو لائی ہے اپنی، ہاں لائی، کیسی تھی بہو اس کی، میں اور آپ پوچھ لیتے ہیں بڑے آرام سے، پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ آپ لوگ گردن وردن نہیں ہلاتے ہو ڈر کے مارے۔ ہاں ہماری عادتیں ہیں، یہ ہماری گھٹی میں یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ ہم دوسرے کی بہو کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی بہو کیسی ہے، ہم دوسرے کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی بیٹی کے خد و خال کس نوعیت کے ہیں، کتنا پڑھ لکھ گئی ہے، یہ اچھی بات ہے، کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اچھی بات ہے، اس کے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنا کہ اس کی رنگت کیسی ہے یہ عیب ہے۔ جناب زینب کو پسند نہیں ہے اس طرح کی بات، اس کے خد و خال کس نوعیت کے ہیں، جناب زینب کو پسند نہیں ہے اس طرح کا موضوع۔ چاہے جائے کہ میں اور آپ، ہم مردوں میں ہو کر ہم جناب علی اس طرح کی اپنی بیگمات کو پوچھ رہا ہوں، ہو گیا نہیں میں نے غور نہیں، عجیب و غریب ہو تم، کیسے تم مجلس میں گئی تھی، کر کیا رہی تھی وہاں پر، ابھی جا رہی ہو، ابھی کل پوچھ کر آنا، دیکھ کر آنا، اچھے طریقے سے دیکھ کر آؤ، مجھے آ کر بتاؤ۔ اللہ اکبر، بغیرت انسان، تم بغیرت ہو۔ لفظ بغیرت کون کہے گا؟ ممبر کہے گا، ممبر آپ کو لتاڑے گا اچھی طریقے سے، ممبر اگر آپ کو نظر انداز کر دے، یہ ہم جیسوں کی نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے۔ عالم نے آپ کو میٹھا میٹھا کھلایا، لہذا آپ ڈھیلے ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ ممبر اگر سختی کی، ممبر کس نے سختی کری؟ امیر المومنین نے سختی کی ہے ممبر پر آ کر، آپ نے، امیر المومنین نے نہیں چھوڑا ہے کسی کو۔ یہ ساری باتیں امیر المومنین ممبر پہ بیان کیا کر، آپ کہتے ہیں قبلہ کچھ تو خیال کریں، اگر امیر المومنین خیال کر لیں گے میں بھی خیال کر لوں گا، اگر خود قرآن مجید خیال کر لے، قرآن مجید اگر خیال، آج جو موضوع ابھی آگے آنے والا ہے، ابھی دیکھیں اتنا سخت ترین خطبہ ابھی آپ کے سامنے چند لائنیں پڑھ کر آپ کو جناب زینب کی سناتا ہوں کہ میں اور آپ جا کہاں رہے ہیں، ہم نے سوچا ہوا کیا اپنے آپ کو، ہم کس خوش فہمی میں مبتلا، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہم میں اور کوفے والوں میں کوئی فرق، کوفے والے خوش فہمی میں مبتلا تھے، انتہائی خوش فہمی میں مبتلا تھے،
کہتے ہمارا مرکز، کہتے ہیں کوفہ مرکز ہے، کراچی عزاداری کا مرکز، لکھنؤ عزاداری کا مرکز، دہلی عزاداری کا مرکز، انڈیا سے ہم بہترین عزاداری لے کر خوش فہمی، دنیا میں بہترین عزاداری، اگر پورے پاکستان پوری دنیا میں اگر شیعت کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، کہتے ہیں پاکستان اس کا مرکز ہے، پاکستان میں سب سے بڑا اگر اجتماع ہے کہتے ہیں کراچی اس کا سب سے بڑا، خوش فہمی۔ آپ مجمع کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، آپ تربیت کو دیکھیے۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی، یعنی ایک عالم کو منبر پر آ کر یہ کہنا نہ پڑے کہ عورتوں کا جلوس میں کیا کام۔ ایک عالم ہے، ایک عالم اگر عورتیں اگر مردوں کے اگر جناب علی آ کر ٹکرا رہی ہیں اور بیچ میں سے جلوس میں سے گزر رہی ہیں، آپ بتائیں آپ کے یہاں علاقائی جلوس ہوتے ہیں، علاقائی جلوسوں میں آپ خود دیکھیے کتنی خواتین وہ تو کہہ رہی ہیں یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا ماموں زاد ہے۔ ارے اپنے ہی تو لڑکے ہیں، ارے اپنے ہی تو بچے ہیں، اپنے ہی بچے ہیں، لیکن محرم نامحرم۔ علامہ ابو الفضل العباس اٹھا کر اگر آپ زیارت کرنے کے لیے پہنچیں گی، اے میرے بیٹے تم اگر علامہ حضرت ابو الفضل العباس اپنے ہاتھ میں بلند کرتے ہو یا تمہیں آ رہے ہاتھوں میں تابوت ہے، لیکن تمہارا ہاتھ اگر نامحرم سے ٹکرا جائے، جناب سیدہ کو اذیت ہے۔ آپ کے جلوس میں آنے پر کوئی منع نہیں کر رہا ہے، آئیں سلیقے سے آئیں۔ آپ کو زیارت کرنا ہے آپ سلیقے سے زیارت کیجئے۔ آپ کو کس نے یہ لائسنس جاری کیا کہ آپ مردوں کے درمیان پھرتی رہیں؟ وہ عالم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مردوں کے درمیان نہیں پھرنا ہے، آپ کو جلوس کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں، آپ ڈھنگ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو کر آپ زیارت کیجئے۔ ہمیں نہیں، مولا کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک مقام پر بھی میں پرسوں یہ جو ایام اعزا کا جو پہلا میں کتاب میں دیکھ رہا مصائب میں یہ جملہ میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ جس وقت جناب علی اکبر کی شہادت کی بالکل نزدیک شہادت تھی، وہ بار بار پیچھے مڑ کر امام حسین علیہ السلام سے داد لے رہے تھے، اور ایک طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے پر کھڑے ہو کر داد وصول کر رہی ہیں، اور ایک طرف سے جناب علی جناب رباب اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہیں، جناب علی یہ لڑتے ہوئے، یہ انہوں نے جناب رباب نے بھی دیکھ لیا، جناب ام کلثوم نے بھی دیکھ لیا، ام البنین بھی، یہاں بھی یہ ساری بڑی بڑی جتنی بھی ہستیاں ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ لفظ روایت میں لفظ ہے کہ جناب لیلا کو امام حسین علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ اب، یعنی لکھنے والے نے اس نزاکت کو لکھا کہ جناب لیلا جب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور جناب علی اکبر کی جنگ دیکھ رہی تھیں، تو آیا جناب لیلا کی نگاہ کس پر تھی؟ آیا وہ اس یزیدی لشکر کے نامحرموں کی جانب ان کی نگاہ تھی؟ جناب لیلا کیا ان یزیدیوں کے چہرے کو دیکھ سکتی ہیں؟ کہ نہیں دیکھ سکتی ہیں؟ کہ جب نہیں، اب لکھنے والے نے دیکھو اس باریکی کو لکھا ہے، شاید آپ نے اس طرح سے کبھی مصائب پر توجہ نہیں کی ہوگی، انہوں نے لکھا کہ جناب لیلا کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر تھی، کہ میں چہرہ حسین کو دیکھتی رہوں گی، کہ جو چہرہ حسین کے تاثرات ہوں گے اس سے اندازہ ہوتا رہے گا کہ میرا اکبر کیا کر رہا ہے۔ اور جیسے حسین کو اندازہ ہو گیا کہ اب ایک یزیدی لشکر کا ایک ایسا شخص نکل کر آیا ہے کہ جس سے اکبر کا بچنا مشکل ہو رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ جس وقت لیلا یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں در خیمہ پر اور جناب لیلا یہ منظر دیکھیں، یہ حسین کو پسند نہیں ہے کہ لیلا کا تڑپنا لشکر یزید دیکھ رہا ہو۔ کہتے ہیں اسی دوران امام حسین علیہ السلام نے جناب لیلا کو اشارہ کیا کہ لیلا آپ در خیمہ میں چلی جائیں، اور کہتے ہیں پھر جناب لیلا واپس نہیں آئی ہے در خیمہ پر۔ کہ لیلا کب تک واپس نہیں آئی؟ کہ جب تک اکبر کا جنازہ نہ آ گیا۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، ہم نے کبھی ان نزاکتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نامحرم ہے، یہ دیکھنے کی بات ہو رہی تھی،
جناب لیلا پورے حجاب اسلامی میں ہے، لیکن تب بھی ان کی نگاہ نامحرم کی جانب پڑ سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام بہت بلند ہے، شاید آپ کے احترام سے ہماری زیارت قبول ہو جائے، شاید آپ کے وجود مبارک سے اگر آپ نے ذرا سی احتیاط کر لی، شاید ہمارا جلوس اذان میں آنا مولا قبول کر لیں، وَإِلَّا آپ کی ذرا سی بے حرمتی سے ممکن ہے کہ پوری عبادت خراب ہو جائے، پورا نظام خراب ہو جائے۔ اب آگے آنے والی جتنی تاریخیں آ رہی ہیں، ان تاریخوں میں اور آپ اپنے اپنے گھروں سے جلوس لے کر نکلتے ہیں، گلیوں سے جلوس نکلتا ہے، گھروں کے اندر یہ سالانہ جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے تابوت نکلتے ہیں، آخر کچھ نہ کچھ طریقے سے خاندان کے مرد لڑکے انوالو ہو ہی جاتے ہیں، زنانی مجلس میں بھی، زنانی مجلسوں میں بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی زیارات ہوتی ہیں کہ شاید بعض اوقات خواتین کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاندان کے بچوں کو تیار، بچے کون ہیں 17 سال 18 سال، انہی کی خدمات لی جاتی ہیں، لیکن بچوں تم نامحرم ہو، اتنی بڑی زیارت اٹھا کر اگر تم خواتین کے اندر چلے جاتے ہو یا خواتین کی نگاہ تم پر چلی جائے، دوران زیارت اگر کوئی بچی کسی اور جوان کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہاں یہ جوان، اچھا یہ فلاں کا بھائی ہے ایسا یا نہیں ہے آپ بتائیے مجھے، آیا گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ جس نے علم اٹھایا ہوا یہ میرا داماد ہے، یہ میرا داماد بننے والا ہے، دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ گفتگو کون کرے گا؟ آیا یہ بات ممبر سے کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، لیکن میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو بیان کروں، وَإِلَّا مجھے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ممبر دیا گیا تھا اور تمہیں یہ موقع دیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کی اصلاح کرو، تمہارے امام حسین، تمہارے اے مولوی سجاد تمہارے امام حسین کا یہ وصیت نامہ ہے، انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امتی، طلب اصلاح امت، طلب اصلاح شیعہ، طلب اصلاح شیعہ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ طلب اصلاح امت کہہ رہے ہیں، ہم امت سے بھی آگے، ہم اور زیادہ اپنے آپ کو اور پیور کر کے کہتے ہیں اصلاح امت، اصلاح شیعہ، شیعت کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں یہی دن ملے تھے آپ کو، کہا جی ہاں یہی دن ہے اصلاح کے، نہیں یہ کتنا اعتراض ہوتا ہے، یہ ایام ان باتوں کے، جی ہاں یہی ایام ان باتوں کے، انہی ایام میں مجھے اور آپ کو جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے، انہی ایام میں مجھے اور آپ کو زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے زمانے کے امام کو راضی کر لیا، یقیناً وہ نظام بدل جاتا ہے۔ سن لیجئے جناب زینب کا خطبہ، بڑے اطمینان سے آپ پریشان ہیں، بے چین ہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ کڑوی باتیں آپ کو سننا پڑیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد علی محمد صلی اللہ۔ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس موضوع کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس وقت بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچی ہیں، وہ بالکل ایسی نہیں ہے تر و تازہ ہوں، ایک ایسی خاتون ہے جس نے 3 دن کی پیاس دیکھی ہوئی ہے، اور ان کو نکلتے ہی پانی نہیں دیا گیا ہے، ان کو نکلتے ہی کربلا سے ان کو نکلتے ہی کھانا نہیں دیا گیا ہے کہ آپ سمجھ لیں۔ بتائیں ایسی لاشیں دیکھنے کے بعد کوئی کھا سکتا تھا؟ ایسے مناظر کو دیکھنے کے بعد کوئی پانی پی سکتا تھا؟ پانی بھی آیا جناب زینب کے پاس، اور جناب زینب نے پانی لے جا کے بچوں کو پیش کیا، پہلے بچے پیا کرتے ہیں پانی، انہوں نے بچوں کو پیش کیا، بچوں میں بھی کون سا بچہ ان کے پاس موجود تھا؟ کہا سکینہ موجود ہے، جناب سکینہ کو پانی دیا، سکینہ نے پانی لیا اپنے ہاتھوں میں، لیکن نتیجے کو نکالیے۔ میں اور آپ بعض اوقات یہ سارے مصائب سننے کے بعد ان مصائب میں کھو جاتے ہیں، نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ تربیت تھی ان کے بچوں کی۔ سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ آیا، سکینہ نے بجائے خود پانی پینے کے رخ کیا ہے دوبارہ سے کربلا کا۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے، تم پیاسی ہو؟ کہا بھبی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پانی پہلے بچوں کو پلانا چاہیے۔ کہا تم ہی تو بچی ہو اس وقت۔ کہا کہ نہیں، مجھ سے بھی چھوٹا کوئی بچہ ہے۔
یہ علی اصغر کی تلاش میں نکل گئی ہے. یہ ایسی حالت میں ان مناظر کو دیکھ جناب زینب کہتے ہیں جناب زینب کیا زخمی پہنچی ہے کوفہ میں؟ کہاں زخمی ہے زینب؟ جناب زینب نے بعض روایات جو ہم کو ملتی ہیں جناب زینب اولیاء نے اپنے آپ کو سواری سے محمل سے نیچے گرا دیا تھا. لاش حسین پر اپنے آپ کو گرائے. اتنی بلندی سے اگر کوئی گرائے نیچے, اب وہ بھی ایک ایسی چیزوں پہ گرائے کہ آپ بتائیں چاروں طرف کیا تھا, کہ حسین کی لاش پامال ہو چکی تھی, حسین کی لاش پہ سوائے پتھروں کا ایک انبار موجود ہے. اتنا انبار ہے پتھروں کا کہ جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا. جس کو پتھر ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا, جس کو لکڑیاں ملتی تھی وہ لکڑیاں اٹھا کے مارتے تھے. اتنے نیزے اور اتنی کہتے ہیں برچیاں لگی ہوئی ہیں حسین علیہ السلام پر, کہ ایسے میں زینب نے اپنے آپ کو گرایا تو کیا زینب زخمی نہ ہوئی ہوگی؟ جناب زینب زخموں سے چور ہے, لیکن ایسی حالت میں بھی کوفے والوں کو مخاطب کر کہتی ہیں بازار کوفہ میں جس وقت جناب زینب پہنچی ہیں کہ اے کوفے والوں, تمہاری فطرتوں میں خوش نمائی ہے, تمہاری فطرت میں یہ تمام چیزیں شامل ہو گئی ہیں, تم مکر و فریب کے عادی ہو چکے ہو. اللہ اکبر. خوشامد پسند ہو, چغل خوریاں تم کرتے ہو. اس کے بعد جو جناب زینب نے ارشاد فرمایا, کہتے تم شیخی خورے ہو, شیخی, تم اپنی شیخیوں میں بہت آگے تک نکل گئے ہو. میں کہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بی بی ہم کو بتا رہی ہیں ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. چغل خور ہم ہیں, خوشامد پسند ہم ہیں, شیخی خورے ہم ہیں, مکر و فریب کا سارا نظام ہم نے اپنے اندر قائم کیا ہوا ہے. یا جناب زینب سلام اللہ علیہ, بی بی ہم سے راضی ہو جائیے. بی بی آپ کے چاہنے والے ہیں, بی بی یہ جتنے یہاں پر موجود ہیں یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں. اے بی بی یہاں پہ آپ کی کنیزیں موجود ہیں. بی بی میں صرف اس امید میں اس ممبر پر آیا ہوں کہ اے بی بی روز قیامت روز محشر شاید کوثر پر ایک گھونٹ مل جائے پینے کو. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جس وقت چل رہی ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پر دوران سفر جس وقت یہ کوفہ میں داخل ہو رہے تھے, کہتے ہیں کوفہ میں ابھی داخل نہیں ہو, کوفہ سے پہلے اچانک پورا کاروان رک گیا ہے. کہتے ہیں کاروان آگے نہیں بڑھ رہا تھا. خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس نیزے پر سر حسین کو بلند کیا ہوا تھا اس نے. خولی نے آ کے شمر کو بتایا کہ شمر ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے. کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہ جس نیزے پر سر حسین ہے نا وہ چلنے سے انکار کر رہا ہے. سر حسین چلنے سے انکار کر رہا ہے, تیرا دماغ صحیح ہے, سر حسین کٹ چکا ہے, بدن سے جدا ہے. کہا کہ ہاں جس نیزے پر سر حسین بلند تھا وہ نیزہ ہم 4 یا 5 یا 10 سپاہیوں نے مل کر زمین سے کھینچنا چاہتے ہیں, وہ بلند نہیں ہو رہا ہے, وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن شمر بھی اتنا چالاک ہے, معرفت رکھتا ہے. کتنی معرفت رکھتا تھا شمر؟ کا اتنی معرفت رکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں اس راز کو سوائے سید سجاد کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ چلو چل کر سید سجاد کو پوچھتے ہیں. کہتے ہیں سجاد کون ہے؟ کہا بیڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار ہے, اور پورے راستے کربلا سے لے کر کوفے تک سجاد جو ہے سوائے تازیانوں کے اور کوئی راستہ نہ تھا. ایک تازیانہ جناب سید سجاد کو شمر لگاتا ہے, اور لگانے کے بعد زور سے کہتا ہے, پوچھتا ہے سجاد بتاؤ یہ تمہارا بابا آگے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کہتے سجاد نے چہرہ اٹھایا, اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا اب میری کمر اس قابل نہیں ہے. بابا کیا ایسی بات ہوئی ہے, ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جو چلنے سے رک گیا ہے قافلہ؟ آواز آتی ہے سجاد میری سکینہ کہیں راستے میں کھو گئی ہے. سواریوں کو روکا گیا ہے, سواریاں رک گئی ہیں. کہتے جناب زینب نے اپنے آپ کو محمل سے دوبارہ گرایا ہے. سکینہ, دائیں دیکھا سکینہ نہیں ہے, بائیں آواز دیتی ہے سکینہ. یہ کہتے کہتے جنگل کی جانب نکل گئی. اچانک کیا منظر دیکھا, کہا دیکھا ایک نقاب پوش مومنہ موجود ہے اس جنگل میں, بچی کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے. بچی اطمینان سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ہے. زینب آگے جا کے پوچھتی ہے بی بی
الہی اس ظلم کی داستان میں آپ کون ہیں جس نے یتیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے؟ چہرے سے نقاب ہٹائی، اے بیٹی زینب میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا تمہارے ساتھ ساتھ چل انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، سب مل کر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مخصوص مولا امام زمان علیہ السلام کا۔ پڑھنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پڑھنے والے ہمارے بچوں، بچیوں، جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما، آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما۔ پڑھنے والے ایسا عزادار بنا دے جیسا عزادار امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔